اس بات کا حکم دیا گیا. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے امانت داری کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالی فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانت کو، جن کی امانت ہے ان کو واپس کر دو، جو کہ تم واپس کر دو. ایک بات، امانت کسی شخص نے ہمارے پاس رکھا 100 روپے، لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی وہ طلب کرے، چونکہ اس کے پاس حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی، کہیں سفر میں جا رہا ہے، سونا چاندی سے لا کر ہمارے پاس دیا، لہذا اب جو کا تو جب وہ آنے کے بعد طلب کرے اٹھا کر واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے. امانت خالی روپیہ پیسہ نہیں ہے. اور کیا ہے پھر؟ کسی شخص نے ہم سے کوئی راز کی بات کہا اگر، تو اس صورت میں اس کے راز کی بات کو دوسروں سے نہیں کہنا چاہیے. ہاں اگر یہ بات اگر خدا نخواستہ کسی کے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی نقصان پہنچانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، پھر اس صورت میں ہم بتلا دیں گے، بول دیں گے تاکہ اس کو قتل سے بچایا جا سکے. لیکن جب اس کا تعلق اس سے اگر نہیں اگر ہے تو پھر اس صورت میں کسی کی بات بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے. آج جو بات میں بتلانے جا رہا ہوں آپ حضرات کو، اتنی تمہید لے کر آیا، سیدھی سیدھی بات یہ ہے، کھلی کھلی اور آسان زبان میں بات یہ ہے. اب چند روز کے بعد ووٹنگ کا مسئلہ آنے والا ہے. جمعرات کے روز ہے نا 22 تاریخ، جمعرات کے روز 15 تاریخ کو، 15 تاریخ کو اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اس بات کو سمجھیے. یہ بتلانا ہے مجھے. ہم جو ووٹ دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹنگ کے بارے میں کسی قسم کی لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے. میں دکان پر چلا گیا تھا، میں سفر میں چلا گیا تھا، یہ اسی طریقے سے میں آفس میں چلے گیا تھا، فلاں 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 یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ آگے چل کے ہمارے حق رائے دہی ووٹنگ کا ثبوت ہمارا شہریت کے اوپر ہونے والا. اتنی بات یاد رکھیے، دونوں باتیں ہیں. ثبوت ہوا تو ٹھیک ہے، شہریت کا ووٹ دیں گے اگر، اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس راشن کارڈ ہوگا، برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا، تو اس صورت میں ثبوت کیا ہوگا؟ شہریت کا ہوگا. اور چھوٹی ڈائری اگر ہوگی تو شوہریت کا ہوگا. سمجھے کہ نہیں آپ نے؟ ارے یہ بات سمجھ میں خواہی سب دے دو لینے والوں کو ایک چھوٹی سی کاپی، ہری ڈائری، ادھر ایک دے لال ڈائری. تو صورت میں شہریت کا ثبوت، شوہریت کا ثبوت، یہ دونوں بھی ہونا چاہیے. تو ووٹ دینا ہمارا حق ہے، یہ یاد رکھیے. لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیا کرنے کا، انہیں کیا دینے والا. اور اسی طرح کہاوت اس پہ کہ آدھی کہاوت بولو میں آدھی بڑے لوگوں کو معلوم آ رہے، بڑے سے معمر، ارے جان دو جی، چھوڑو، اس کا بھائی انہیں، اس کا بھی انہیں. ایک کہاوت ہے، اس کا بھی انہیں. ایک کہاوت ہے، اس میں سے آدھا جملہ میں نہیں بولوں میں، سمجھے کہ نہیں؟ اس کا بھی انہیں، اس کا بھی، ارے دونوں ایک ہی شہری نے دینے والا ہے، کتنوں نے کوئی دینے والا ہے. یہ کہا جاتا ہے. بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہم کو اپنی شہریت اور تاکہ بعد میں شوہریت بھی ثابت کی جا سکے، ورنہ پھر ڈیٹینشن سینٹر تیار رہے گا، یاد رکھنا چاہیے. لہذا جب بھی موقع آئے گا اور 18 سال کے جو بچے ہوں گے اور اس سے زیادہ جو بھی ہوں گے، تو اپنے حق کا استعمال کرنا چاہیے. ایک بات ووٹ ضرور دینا ہے، چاہے لائن کتنی ہو، بھیڑ کتنی ہو. اب رہ گئی بات کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے. ہمارے سامنے 10 ممبران کھڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی بول رہا میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، جبکہ معلوم کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنے والا ہے. یہ خالی باتیں ہیں. ارے بھائی ہم خدمت خلق کر رہے ہیں. خلق کا مطلب خیر لام قف، خدمت خلق کا مطلب مخلوق کی لوگوں کی خدمت. جھوٹ ہے بات، خدمت خلق نہیں ہے، خدمت حلق ہے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، خلق اور حلق میں خالی ایک نقطہ نکال دو، کیا رہ گیا؟ حلق رہ گیا. پگلا ہے کیا کوئی؟ میرے کاشت اللہ کس نے 1 لاکھ روپے نہیں دیا؟ الو ہے کیا کوئی؟ 50 لاکھ روپے 80 لاکھ روپے خرچ کرنا خالی ہے تو ووٹ بٹورنے کے واسطے. صلہ رحمی میں کبھی کوئی 50 لاکھ روپے خرچ کیا کیا؟ پھر بول دینا کھڑے ہو کر، کرنا ہے کیا؟ 50 لاکھ روپے خرچ کیا، صلہ رحمی میں کرا اس نے.
جبکہ صلہ رحمی کے اوپر تو اجر و ثواب کے باتیں، خیر و برکت کے باتیں ہیں۔ ائمہ کرام کو، اپنے مؤذن حضرات کو، مکاتب پڑھانے والوں کو تنخواہ نہیں دیتے جدی سے برابر، دوسرے کے مال پہ دیدے لال اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ جیب سے 2 روپے نہیں دیتے، چندہ آتا نہیں تو اس طریقے سے وہ جو دکانوں کرایہ تھا اور اس میں بھی جدی سے تبدیلی کرتے۔ تو میں بتا رہا ہوں خدمت خلق نہیں ہے، خدمت حلق ہے، خدمت حلق ہے، خدمت حلق ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، لہذا اس میں سے جو بے ضرر ہے اس کو، یا جس سے توقع ہے کم سے کم 2-3% کام کرے گا، چھوڑ دیجیے کیا کرنے کا۔ حالانکہ عوام کیا مانگتی بیچاری، غریب نہیں عوام، غریب کی جورو غریب نہیں، کیا مانگتی بیچاری؟ نل، لائٹ، سڑک اور نالی کا تو ضرورت بھی نہیں رہی دینے جانے بس 5 کے علاوہ چھٹی کوئی چیز نہیں مانگتی، لیکن 5 سال کے اندر یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی آدمی خدمت خلق کے اندر کے نہیں رہے گا، بلکہ خدمت حلق ہے۔ پہلے بغیر مڈگارڈ کی سائیکل چلاتے تھے، اب اس کے بعد تو شاندار قسم کی 20-25 لاکھ روپے کی گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ کہاں سے آ گئی؟ کہ آسمان سے ٹپکی یا ان کے گھر کے اندر نکل گئی؟ جھوپڑ پٹی کے اندر پہلے رہتے تھے، عالی شان مکانات اور عالی شان شادی خانے، فنکشن ہر تیار، کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ ہو رہے کہاں سے ہیں؟ تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے شہریت کے طور پہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر روپیہ پیسہ لینے کی نہ دینے کی اجازت ہے۔ اپنی حیثیت کو گرائے نہیں، ہم 500 روپے میں بک جا رہے ہیں، 5000 بک جا رہے ہیں، 2000 بک جا رہے ہیں، چونکہ ووٹنگ کے اندر ووٹ کی شرعی حیثیت ایک امانت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو دے ڈالو، یعنی جو اہل ہے اس کو دو، امانت دے۔ دوسری حیثیت اس کی سفارش کی ہے، اور سفارش اگر اچھی کی جائے گی، اچھی کا مطلب اچھے سے منتخب کریں گے، اچھے سے مراد ہے کہ 10 قسم کے لوگ کھڑے ہیں، اس کے اندر سے جو بوڑھوں کے اندر جو اچھا لگے گا، اچھے سے مراد یعنی جوان قسم کا، وہ مراد ہے اچھے کپڑے پہننے والا، جس کے اندر کوئی دیانتداری کا کوئی جذبہ ہے، بس اس کو دینا ہے۔ تو ایک حیثیت ہے اس کی امانت کی، ایک حیثیت ہے سفارش کی، اور تیسری حیثیت ہے اس کی گواہی کی۔ ہم جس شخص کے بارے میں ووٹ دیتے ہیں، گویا کہ ہم یہ کہتے، گویا نہیں، سچائی میں ہے، حقیقتاً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نگاہ میں یہ شخص اہل ہے، ہماری نگاہ میں یہ شخص اس بات کا اہل ہے۔ اب یہ 3 حیثیتیں اس شخص کی ہے، یہ 3 حیثیتیں ہوتی ہیں ہمارے ووٹ کی، لہذا امانت واپس کرتے وقت روپیہ پیسہ لینا صحیح نہیں ہے۔ سفارش جب کی جا رہی ہے تو اس کو بس سفارش کو اوپر روپیہ پیسہ لینا یہ بھی ناجائز ہے۔ گواہی جب دی جا رہی ہے، سچی گواہی دینے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اس کے اوپر روپیہ پیسہ لینا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھا جائے، علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ ووٹنگ کے موقع پر پیسہ دینا اور پیسہ لینا دونوں بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ یہ پیسہ جو اتنا جاتا ہے لاکھوں روپیہ، اس کا مطلب آیا بھی ان کے پاس 2 نمبر دھندے سے ہی آیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیری نے کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے آمدنی کا پتہ چلا لیتا ہوں ان کے اخراجات کے ذریعے سے، مال حرام بھول جائے حرام رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا پیسہ حرام جگہ پر خرچ ہو رہا ہے، لہو و لعب میں خرچ ہو رہا ہے، گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے، بیجا خرچ ہو رہا ہے، تو سمجھ جاتا ہوں کہ اس شخص کا پیسہ حرام طریقے سے آیا ہے۔ مال حرام بھول جائے حرام رہو۔ اگر مال حرام طریقے سے اگر آئے گا تو جائے گا بھی حرام طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہرگز کہ 100% لوگ جو امیدوار خدا نخواستہ پیسہ ان کا ناجائز ہے، یہ صرف نمبر 2 کے دھندے کرنے والے نہیں، اس کے اندر واقعہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جذبہ رکھتے ہیں، اس سے انکار نہیں، بھلے سے وہ 3% ہو، 5% ہو، 10% ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ سب کے سب ایسے ہی یعنی اس طریقے سے گویا کہ 420 والے کام کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
لہذا اب آنے والے الیکشن کے اندر اپنی شہریت کے لیے اور گواہی دینے کے لیے اور اسی طرح سفارش کے طور پہ ہم نے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور بات پوچھی گئی تھی کہ ہم اس طریقے سے آفس میں بیٹھ کر اور وہاں پر بیٹھ کر جیسے ان کا پرچار کرتے ہیں تو کرنا یا نہیں کرنا، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں ہم کو معلوم، جیسے یہ ایک شخص کھڑا ہے، یہ ایک ہے، یہ ایک، 4 آدمی بس میں کھڑے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ان چاروں امیدواروں میں سے کون سا شخص قوم کے لیے ہمدردی کام کرے گا، لہذا اس کے دفتر میں آفس میں کام کرنا اور اس کا پرچار کرنا صحیح ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ شخص اچھا ہے، لیکن اس کے مقابلے ہم نے اس کی تائید کرے، اس کا آفس میں بیٹھ کر پرچار کرے، اس کا یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو جس کی تائید ہم کر رہے ہیں لہذا اس کا ایماندار دیانتدار کا مطلب ہے کہ ان تمام میں سے، بس اتنی بات یاد رکھیے، ان تمام میں سے ٹھیک ہونا یا اچھا ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ تو اس کے بعد کھادی کے جوڑے پہن لینا اور وعدے کر لینا اور سب بات دکھانا، یہ تو ایسے موقع کے اوپر چلتا ہی چلتا ہے۔ بعد میں جانے کے بعد پہلے دبلے پتلے لبڑے، بعد میں جانے کے بعد پھر وزن بھی نہیں سمجھ رہا ہے، نیتا جو پھر رہے ہیں بڑی آنکھ سے اور بان سے، نیتا جو پھر رہے ہیں بڑی آنکھ سے اور بان سے، ارے کاٹو تو نکلے گا 10 کلو مٹن ایک ران سے۔ کسی نے کہنے والے کہا میں کیا کروں، شاید کی نگاہ بہت دور تک ہے، رانوں تک نگاہ رہتی، میں کیا کروں؟ وہاں لکھا ہی دیا ہے کہ بہرحال اس طریقے سے یہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سمجھیے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، لہو و لعب نہیں ہے، اس کی حیثیت ہے، شرعی حیثیت ہے۔ اور 10 لوگ جب کھڑے ہو جائیں گے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ایریے سے غیر تو نکل جاتا ہے اور ان کے ایریے سے ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ ہمارے وارڈ میں کھڑے ہو گئے، مثال پر 20 لوگ کھڑے ہو گئے، میاں بھائی کے مقابلے میں میاں بھائی کے مقابلے میں میاں بھائی، خالی حروف بھی نظر کر دو، میاں بھائی کے مقابلے میں بھائی میاں، اور بھائی میاں کے مقابلے میں میاں بھائی، اب پورے کے پورے آپس میں ٹکرا رہے ہیں بالکل۔ اور وہاں سے اسی بات سے 2 آدمی غیر مسلم کھڑے ہو جائے تو میاں بھائی اور بھائی میاں کی ٹکراؤ میں وہ وہاں پہ دوسرا بھی نکل جاتا ہے، تو ہے کیا نہیں، یہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لہٰذا اس بات سے ایسی حرکتیں نہیں ہونا چاہیے۔ ووٹ دیجئے، ضرور دیجئے، اس کے اوپر پیسے نہ لیے جائیں، بغیر اس کے دے دیے جائیں، اور اس طریقے سے جو تمام میں جو مناسب آدمی لگے اس کو دیجئے۔ بس اتنا ہی آج کہنا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور صحیح سمجھنا فرمائے، آمین ثم آمین۔